اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الانفال جو کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس میں غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران سفر ہجرت ہی مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے جنگ کی اجازت دی، اور پھر بعد میں سورۃ البقرہ میں مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرنا فرض قرار دے دی۔ اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری کے لیے 3 کام کیے۔ مدینہ کے اندر یہود سے میثاق مدینہ کیا، ان کے تینوں قبائل سے، اور ان کو پابند کر لیا کہ اگر ہماری جنگ ہوگی مشرکین مکہ سے تو یا تو یہود مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور یا پھر غیر جانبدار رہیں گے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے مقامی کا اور مہاجر کا، تو آپ نے ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنایا، مواخات قائم کر دی تاکہ یہ جھگڑا نہ ہو، اس بنیاد پہ کوئی انتشار مدینہ میں پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 3، اجتماعی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی، مسجد نبوی کی صورت میں ایک مرکز بنا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے 2 کام کیے مدینہ سے باہر نکل کر۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی قبائل تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ان کے پاس آپ خود چل کر گئے اور ان سے کہا کہ اگر ہمارا کوئی جھگڑا ہو، جنگ ہو مشرکین مکہ کے ساتھ، تو تم نے یا تو غیر جانبدار رہنا یا ہمارا ساتھ دینا۔ تو یہ عربوں کے ہاں ایک اچھی خوبی تھی، کوئی اگر چل کر ان کے پاس آئے تو وہ اس کا احترام کرتے تھے۔ اس طریقے پر آپ نے اس پورے علاقے میں مشرکین مکہ کو تنہا کر دیا کہ انہیں کوئی حلیف نہ ملے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ قریش کی جو اصل لائف لائن تھی یا جو ان کی پوری گزر اوقات کا ذریعہ تھا تجارت، کیونکہ مکے میں زراعت تو ہو نہیں سکتی، پتھریلا علاقہ ہے، آپ نے ان کی تجارت پر رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے ان کے تمام تجارتی قافلوں کے راستوں پر نگرانی کے لیے دستے بھیجے۔ 4 میں آپ خود بھی شریک ہوئے، وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 میں آپ نے صرف صحابہ اکرام کو بھیجا، وہ جو ہے وہ جس میں آپ خود شریک نہ ہوں، ایسی مہم سریہ کہلاتی ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے سیرت پر، جس سے کہ ایک عالمی مقابلے میں پہلا انعام ملا تھا، الرحیق المختوم، مولانا سیف الرحمن مبارک پوری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ضرور پڑھیے۔ مستند اس میں تمام حوالوں سے ساری تفصیل ہے سیرت کی، اور ایک ہی والیوم میں سیرت کی بہت عمدہ کتاب ہے، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ اب یہ جو آپ نے مہمات روانہ کی قریش کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کے لیے، اس میں 2 واقعات ایسے ہوئے جو جنگ بدر کی وجہ بن گئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ آپ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 12 صحابہ کو بھیجا وادی نخلا میں۔ وہاں پر جیسے ہی 12 ساتھی پہنچے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے، جس میں صرف 4 افراد تھے، ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ مارکا ہو گیا، اور ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس پر قریش کے ہاں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی کہ ہمارے گھر کے پاس آ کر وادی نخلا میں مسلمانوں نے ہمارے آدمی کو مار دیا، لہٰذا انتقام کی آوازیں اٹھیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے شام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، لیکن وہ قافلہ بچ کے نکل گیا۔ واپسی پر ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکہ میں کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، محافظ صرف 50 ہیں، خطرہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیں روکیں گے، ہماری مدد کو پہنچو۔
لہٰذا ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل کھڑا ہوا مکہ سے مسلمانوں کو اپنے طور پر تو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو چونکہ صرف 50 محافظ اس کے ساتھ تھے، آپ نے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی۔ 313 ساتھی آپ کے ساتھ نکلے، ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، لیکن مقام صفرہ پر آپ کو آپ کے ساتھیوں نے آ کر اطلاع دی کہ 1000 کا لشکر مکے سے روانہ ہو چکا ہے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے۔ اب آپ نے مشاورت کی کیا کریں۔ اس موقع پر سب اکثر رائے تو وہی تھی جو کہ ہونی بھی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس اس وقت ہتھیار بھی نہیں ہیں، پہلے چلتے ہیں قافلے کی طرف تاکہ کچھ ہمیں ہتھیار کچھ مال و اسباب مل جائے، پھر جا کے مقابلہ کریں گے لشکر سے۔ لیکن اللہ کے رسول کچھ اور چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ نہیں، ہم لشکر کی طرف جائیں تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ فیصلہ کن چیز اسباب نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی اسباب ہوئے پھر ہم جیت گئے تو پھر تو لوگ کہیں گے اسباب کی بنیاد پر جیت ہوئی ہے۔ تو جب آپ کا یہ رجحان دیکھا تو پھر صحابہ اکرام نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول ہم اصحاب موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے آپ اور آپ عرب جا کے جنگ کیجیے، آپ حکم دیں۔ مکہ کیا ہے، ہم یمن تک چلے جائیں گے جنوب میں، اور یمن کیا ہے، اس سے آگے ہم سمندر میں اپنی سواریاں داخل کر دیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے کر گئے صحابہ کرام کو بدر میں۔ بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ مسلمانوں کو مورچہ بنانے کی جگہ ایسی ملی کہ جہاں پر ریت جو بہت زیادہ تھی اور وہاں پر مشکل تھے قدم جمنا، لہٰذا اس سے کچھ بدلی سی پھیلی صحابہ کرام میں۔ پھر جو کنویں تھے پانی کے اس پر قریش نے قبضہ کر لیا، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں بارش نازل کر دی، ریت جم گئی اور مسلمانوں نے ضرورت کے لیے پانی جمع کر لیا، اور قریش جس طرف تھے وہاں پر اتنا کیچڑ ہوا کہ ان کے لیے صبح چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد رات کو آئی۔ رات کو اللہ کے رسول کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی گئی، اس میں آپ نے طویل دعائیں کی، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ کیا اور آپ نے سجدے سے اٹھ کر زور سے یہ کہا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورہ قمر کی آیت پڑھی کہ ان قریب یہ لشکر ہزیمت سے دوچار ہوں گے اور پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ پھر اگلے دن مارکا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح عطا کی۔ 70 بدبخت مشرکین جہنم واصل ہوئے، 70 قیدی بنے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو بدر کے واقعے کی تفصیلات بتائی ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ دوران ترجمہ آ جائیں گی۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ نفل عربی زبان میں کہتے ہیں اضافی چیز کو، اس کی جمع انفال۔ غنیمت مسلمانوں کے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشبر کشائی۔ تو یہ غنیمت ایک اضافی چیز ہے، نفل اضافی چیز۔ اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ ہوا یہ کہ جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو بدر میں، تو 3 صحابہ کرام کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ مال غنیمت جمع کر رہا تھا، جو لشکر بھاگا تھا اس کا سامان جو چھوڑ کے گیا تھا وہ جمع کر رہا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے رسول کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھا تاکہ آپ کی حفاظت رہے، اور ایک گروہ کافروں کا پیچھا کر رہا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ طے تھا کہ جنگ کے دوران جو چیز جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کی ہے۔ اب اس کے بعد آپس میں ایک تنازع پیدا ہو گیا کہ جن لوگوں نے وہ غنیمت کی چیزیں اٹھائی تھیں وہ کہتے تھے ہماری ہم نے اٹھائی ہیں، باقی دونوں گروہ کہتے تھے اگر ہم پیچھا نہ کرتے کافروں کا تم یہ چیزیں کیسے اٹھاتے، اور اگر ہم اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کرتے تو اللہ کے رسول کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جھگڑے کو حل فرمایا اور اسی مضمون سے سورت کا آغاز ہوا۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی نے جواب دیجئے کہ غنیمتیں کل کی کل اللہ اور رسول کے لیے، کسی کا مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں۔ جس نے جو چیز بھی اٹھائی ہے لا کر جمع کرا دے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاتقوا اللہ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کر لو، جو تنازع پیدا ہوا اس کو ختم کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن۔ پھر بعد میں آیت نمبر 41 میں غنیمت کا اصل حکم آیا، وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ پہلا حکم یہی تھا کہ غنیمت ساری کی ساری اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، کسی کا کچھ بھی نہیں۔ اب فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن کون ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک اس کا رخ کا تعلق ہے اللہ سے، اور ایک اس کے رخ کا تعلق ہے خارج سے، جہاد فی سبیل اللہ سے۔ ایک ہے تنہائی میں اللہ سے تعلق قائم کرنا، رات کا راہب بننا، اور ایک ہے دن کا مجاہد بننا۔ تو جو رات کے راہب کے حوالے سے اس کی شان ہے وہ یہاں بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 2 میں، اور جو دن کے مجاہد کی شان ہے مومن کی وہ بیان ہو رہی ہے سیکنڈ لاسٹ آیت میں، آیت نمبر 74 میں۔ تو دونوں آیتیں سامنے ہوں گی، آیت نمبر 2، 3، 4 اور اس کے بعد آیت نمبر 74۔ تو پھر بندہ مومن کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ بندہ مومن اللہ کی نگاہ میں یہ ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے، ان کے دل کانپ جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیں۔ بلا شبہ قرآن مجید کی آیات یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر نہیں، اللہ پر۔ اپنے اسباب کی کمی سے گھبراتے نہیں، اور دشمن کے اسباب کی زیادتی سے، کثرت سے مروب نہیں ہوتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، کوئی اونچے درجے میں ہوگا، کوئی کمتر درجے میں ہوگا۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ ہمیں فقیروں کی طرح بھی کچھ دے دے، ہم تب بھی اللہ کے شکر گزار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ مہمانوں کی طرح تمہیں رزق دے گا، عزت والا رزق دے گا، ورزق کریم۔ اب اس کے بعد بدر کے حالات پہ تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ اللہ جانتا تھا کہ کیا ہونا ہے، آپ تو نکلے تھے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، اللہ جانتا تھا کہ بھی صورتحال کچھ اور ہوگی، مارکا کوئی اور ہوگا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ تھا کہ جو ناراض تھا، جو ناپسند کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق کے بارے میں آپ سے بحث کر رہے تھے، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، جبکہ وہ دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی خواہش تھی کہ لشکر کی طرف چلیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لشکر کی طرف جائیں گے تو وہاں تو ہم مارے جائیں گے، ہمارے پاس تو 2 تلواریں ہیں، کل 8 تلواریں ہیں کل، وہاں پہ ہر ایک کے پاس تلوار ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ وہ ایسے تھے گویا کہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف، جبکہ وہ دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تمہیں غلبہ دے گا۔ 2 جماعتیں کون سی؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ، اور دوسرا ابو جہل کی قیادت میں آنے والا لشکر۔ وَتَوَدُّونَ، اور مسلمانوں تم یہ چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ تمہارے لیے ایک کانٹا تک نہ ہو اس راہ میں،
تم بڑی آسانی کے ساتھ تم کو فتح حاصل کر لو، اس لیے تم میں سے بعض لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم قافلے کی طرف جائیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، ثابت ہو جائے کہ اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کی مدد کی ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواب مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ اِسْتَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول بھی اپنے لیے مخصوص جھونپڑی میں سجدہ ریز ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور باقی صحابہ بھی رات کو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کل ہماری مدد فرمائیے گا جنگ میں۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد رسی کی، تمہاری دعاؤں کا جواب دیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا 1000 فرشتے لگاتار، ایک کے بعد ایک۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر، بڑی پیاری ترجمانی مردفین کے لفظ کی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی قطار اندر قطار مردفین۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر 1000 ہے، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دوں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس بات کو نہیں بنایا مگر یہ ہے کہ خوشخبری، تاکہ ذرا مسلمانوں کو حوصلہ ملے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس بات سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد ہو ہی نہیں سکتی مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے بھی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈال دی اپنی طرف سے ایک امن دینے والی اونگ۔ رات کو صحابہ اکرام کو بہت میٹھی نیند پھر آئی دعاؤں کے بعد جو سوئے ہیں، ورنہ خود سوچئے کہ جہاں یہ کیفیت ہو کہ سامنے 3 گنا بڑا لشکر ہو اور اتنا زیادہ اس کے پاس اسلحہ ہو، یہاں 8 تلواریں، وہاں ہر ایک کے پاس تلوار، تو کیا نیند ایسی صورت میں آ سکتی ہے؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ڈال دی، تمہیں ڈھانپ دیا ایک امن دینے والی اونگ سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے۔ صحابہ اکرام نے وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی جمع کر لیا۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے دور کر دے شیطان کی گندگی کو۔ صحابہ اکرام پریشان تھے، شیطان مایوس کر رہا تھا کہ پانی کے کنویں تو قریش کے پاس ہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو شیطان کی مایوسی گندگی کو اللہ دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور یاد کرو جب کہ تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، اَنِّی مَعَکُمْ، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، بس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، میں عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے ایک مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا۔ اور بعد میں قریش کے لشکر میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اخلاقی لحاظ سے مسلمانوں کا ایک رعب تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مکے کے جتنے بھی نیک اور پارسا لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے کیمپ میں ہیں، اور ہمارے ساتھ وہی ہیں جو مکے کے انتہائی اوباش اور انتہائی غلط کردار کے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اخلاقی لحاظ سے تو ہم پر ایک رعب تھا مسلمانوں کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں رعب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو ان کی گردنوں پر۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹو ان کی انگلیوں کا پور پور۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
ذالکم فذوقوا، اے کافرو یہ عذاب کا مزہ چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ تو وقتی عذاب ہے بدر کا، دائمی عذاب ان کے لیے جہنم کا ہے۔ اہم ہدایت آ رہی ہے جنگ کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری مدبھیڑ ہو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھنا ان کے سامنے پسپانا ہونا، ان کے سامنے پیٹھ پھیر کے مت بھاگنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے اس روز اپنی پیٹھ ان کے سامنے پھیری اور بھاگ گیا میدان جنگ سے، سوائے دو صورتوں کے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کسی لڑائی کی تدبیر کے طور پر ہو، کسی جنگی تدبیر کے طور پر پیچھے ہٹ رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، اور یا یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہو اپنی کسی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، ایک دستہ آگے نکل گیا تھا، واپس پیچھے صرف اسی لیے آ رہا ہے تاکہ اپنے باقی لشکر کے ساتھ مل جائے۔ فقط باء بغضب من اللہ، ان دو صورتوں کے علاوہ جس نے بھی میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی، فقط باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کمایا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اسلامی جنگیں ہوئیں اس دور میں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مسلمان کو قیدی بناؤ۔ مسلمان جان دیتا تھا پر قیدی نہیں بنتا تھا، لڑتا رہتا تھا۔ تو اسلام کے اصولوں میں ہے ہی نہیں کہ آپ قیدی بن جائیں۔ ہمارے ہاں بھی جو فوج میں ایک لکھا تھا، ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ جرنیل نے، کہ اصول یہ ہے کہ آپ اپنے کمانڈر کی ہر بات کو اوبے کریں گے، سوائے اس کے کہ ہتھیار ڈالنے کا حکم۔ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑتے رہیے، اس حکم کو آپ بسوبے کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پوری داستان لکھی تھی مشرقی پاکستان میں جو بھی ہماری شکست ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بعض اپنے فوجیوں کا لکھا تھا کہ آخر تک لڑتے رہے اور کئی بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر جب وہ شخص شہید ہوا ہے تو بھارتی فوجیوں نے آ کے اس کو سلوٹ کیا، اس کو کہ یہ شخص تھا جو بہادر تھا، حالانکہ اس نے ان کے کئی آدمی مارے ہیں، لیکن یہ کہ بہادر آدمی کی ہر کوئی قدر کرتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، عین دوران جنگ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور پھینکی کفار کے لشکر کی طرف، ان کی آنکھوں میں پڑی اور پھر مسلمان ایک دم ٹوٹ پڑے، اور جو ہے وہ اسی دوران پھر بہت سارے کافر جہنم واصل ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے نبی جو وہ مٹھی پھینکی تھی خاک کی آپ نے، جبکہ پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنوں کو گزارے ایک بڑی اچھی آزمائش سے۔ یہ بڑی اچھی آزمائش تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جوہر نمایاں ہوئے۔ بہت پیارا شعر ہے جگر کا کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احساں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں گزارے بہت عمدہ آزمائش سے، بڑی اچھی آزمائش سے، ایسی آزمائش کے جس کے ذریعے سے ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے، اس کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے ناداں کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، تو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اے نبی جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی کنکریوں کی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک آزمائش سے گزارے، بہت ہی عمدہ آزمائش سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ سب تو ہو چکا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کی تمام سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اے کافرو، دیکھیں یہ ہے تقریری انداز، کبھی مسلمانوں سے گفتگو، کبھی کافروں سے گفتگو۔
خطیب یہ کرتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایک گروہ سے مخاطب ہے، کبھی دوسرے گروہ سے مخاطب ہے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے کافروں سے، ان تستفتحو، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا، ثابت ہو گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو تم پہلے کرتے رہے ہو، نعود، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے، ہم تمہیں مزید ذلیل کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور جو تمہاری جماعت ہے وہ ہرگز تمہارے کام نہ آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ کتنی کثیر ہو، کافر کتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن تمہاری اکثریت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔